بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا نیو چیپٹر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اکنامک فلکچویشنس، کہ کسی بھی کنٹری میں جو اکنامک فلکچویشن ہوتی ہے، کبھی اکنامکلی وہ کنٹری جو ہے اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اکنامک بوم آ جاتا ہے یا پھر ریسیشنز آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور آج کی جو ہمارے امپورٹنٹ جو کنٹینٹ ہے، آؤٹ لائن ہے، وہ ہے سب سے پہلے ڈفرینس بٹوین شارٹ رن اینڈ لانگ رن ہوریزن۔ شارٹ رن اور لانگ رن ہوریزن کے بارے میں ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے ان دونوں کو۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے انٹروڈکشن ٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ، کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو سمجھنے کے بعد ہم ایگریگیٹ سپلائی کی بھی بات کریں گے، ان شارٹ رن اینڈ لانگ رن دونوں کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے فلکچویشنز، کہ یہاں پہ دیکھیں ریئل جی ڈی پی گروتھ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ اب دیکھیں یہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں، پہلے اس کے ساتھ ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں جو ہے فلکچویشن کا کیا سینیریو ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس وائی ایکسس پہ ہمارے پاس ہے پرسنٹیج چینج فرام 4 کوارٹرز ارلیئر، ٹھیک ہے، جو مطلب ایئرز ہیں وہ گیون ہیں 4 کوارٹرز، اور جو ہمارے پاس پرسنٹیج چینجز ہیں، اور جو ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ ہے وہ ایئرز ہیں 1960 سے لے کر 2000 تک۔ تو اس کے درمیان ہم نے بات کرنی ہے کہ جو اکنامک فلکچویشن ہے یہ جہاں پہ ہے، لیٹ سپوز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اکنامک فلکچویشن دیکھیں کبھی نیچے جا رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اکنامک جو کنڈیشن ہے کسی بھی کنٹری، یوز کنٹری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ ریڈ لائن ہے یہ ایوریج گروتھ ریٹ کو یہ لائن شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اکنامک فلکچویشن ہے موسٹلی اس کو جو ہے بزنس سائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ 1981 کی اگر بات کریں یہاں پہ، تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہے بالکل زیرو سے بھی نیچے گر گیا، ٹھیک ہے، اکنامک جو ہے -2 تک -2 سے بھی نیچے گر گیا، ٹھیک ہے، لیکن اکنامک جی ڈی پی جو ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو 8.6 تک بھی جو ہے اکنامک گروتھ جو ہے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1985-86 کی اگر بات کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ہے 1961 میں اگر دیکھیں ہمارے پاس جو اکنامک گروتھ ہے وہ مائنس میں ہے، یہاں پہ ریسیشنز میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آ رہا ہے کچھ 6.7 کے قریب 1961 میں۔ جو اکنامک فلکچویشن ہوتی ہے وہ بڑے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر دیکھیں ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو فریکوینٹلی جو ہے بہت ہی اکنامک فلکچویشن ہوئی ہے، اور جو ایوریج ریٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا وہ ہے گروتھ ریٹ 3.5%، جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے 3.5%، جو کہ یہ ریڈ لائن شو ہو رہی ہے۔ اس کے کبھی جو اکنامک فلکچویشن ہے اکنامک گروتھ دیکھیں کبھی اوپر چلی جاتی ہے 3.5 سے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، مطلب جو ایوریج ہے وہ 3.5% ہے ایوریج گروتھ ریٹ کا۔ تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم ہوریزن کی، جیسے ہم نے بات کی کہ لانگ رن اور شارٹ رن، اس کو جو ہے ایکسپلین کرنا ہے۔ دیر آر 2 ٹائم ہوریزن، لانگ رن ہوریزن اینڈ شارٹ رن اکنامک ہوریزن۔ جو لانگ رن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اگر دیکھیں پرائسز آر فلیکسیبل، اس میں دیکھیں پرائسز کیا ہوتی ہیں، فلیکسیبل ہوتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں، کس وجہ سے، رسپونڈ ٹو چینج ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر اور ایگریگیٹ سپلائی، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو پرائسز ہوتی ہیں لانگ رن میں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو رسپونڈ کرتی ہے آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ یا ایگریگیٹ سپلائی کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لانگ رن میں جو ہے جو پرائسز ہوتی ہیں آپ کے، اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ یا سپلائی انکریز کر جائے یا ڈیکریز کر جائے تو اس کی وجہ سے پرائسز بھی جو ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے لانگ رن میں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں شارٹ رن کی، شارٹ رن میں دیکھیں مینی پرائسز اور اسٹکی مین کانسٹنٹ، کہ اس میں جو پرائسز ہوتی ہیں وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے ایٹ سم پری ڈیٹرمائنڈ لیول۔ اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہو جائے یا ڈیکریز ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ شارٹ رن کے لیے جو پرائسز ہوتی ہیں یہ کانسٹنٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں لانگ رن اور شارٹ رن ہوریزن میں یہ ہوا کہ لانگ رن میں جو ہے پرائسز
फ्लेक्सिबल होती है, जो कि रिस्पॉन्ड करती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। अगर एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड जो है ये इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए तो उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, प्राइसेस भी चेंज करते हैं। लेकिन शॉर्ट रन इकोनॉमी जो होती है हॉरिजॉन में, इसमें ये होता है कि प्राइसेस जो है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। और नीचे अगर आप देखें, कांस्टेंट होने की वजह से द इकोनॉमी बिहेव्स मच डिफरेंट व्हेन प्राइसेस आर स्टिकी एंड शॉर्ट रन। देखें तो इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक्स जो है ये इस पे बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से आपकी प्राइसेस चेंज नहीं होती, स्टिकी रहती है, कांस्टेंट रहती है एज कंपेयर टू लॉन्ग रन। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जो क्लासिकल जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, उसको देखें, इसके में बात की गई है यहाँ पे कि आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई साइड। जब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो आउटपुट को देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था वाई इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ होता है किस चीज़ का, कैपिटल एंड लेबर का। मतलब सप्लाई साइड के जो डिटर्मिनेंट हैं, जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल है, लेबर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके आउटपुट पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। सप्लाई साइड की अगर बात करें तो एक हमारे पास है कैपिटल, लेबर, द थर्ड वन है क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है, ये भी बहुत टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्ट करती है आपके आउटपुट के सप्लाई साइड पे, ठीक है, कि जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है उसमें चेंजिंग आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आउटपुट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि चेंज एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी हम बात करते हैं डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें हम बात करते हैं कंजम्पशन की। जब कंजम्पशन में चेंजिंग आती है या इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग आती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजिंग आती है, ठीक है, इसकी डिमांड्स में, ठीक है, जब चेंजिंग आती है तो फिर क्या होता है, ओनली अफेक्ट प्राइसेस। उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो चेंज हो सकती है, नॉट क्वांटिटीज़, बल्कि जो क्वांटिटीज़ है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। हमने बात की है सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड में हमारे पास जो है 3 फैक्टर की बात की है हमने, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी। जब हम डिमांड की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, जब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजिंग आती है तो उसकी वजह से उसके प्राइसेस पे इफेक्ट होता है, ठीक है, प्राइसेस चेंज हो जाती है और क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें कंप्लीट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि हमने लॉन्ग रन में पढ़ा था, ठीक है, कि उसमें प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। जब डिमांड या सप्लाई जो है चेंज हो जाती हैं लॉन्ग रन में तो उसकी वजह से प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल रहती हैं, ठीक है। तो इज़ अ क्रूशल एग्जाम्पल, सो जो इस वजह से हम कह सकते हैं अगर प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती है सो क्लासिकल थ्योरी अप्लाइज इन द लॉन्ग रन, क्योंकि हमने लॉन्ग रन में ये बात की है कि जब प्राइसेस चेंज हो जाती हैं तो उसकी वजह से वो हमने लॉन्ग रन में पढ़ा था कि लॉन्ग रन में प्राइसेस चेंज हो जाती है, जो कि रिस्पॉन्ड करती है आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है ये सिर्फ अप्लाइज होती है लॉन्ग रन हॉरिजॉन पे। जब प्राइसेस स्टिकी हो जाती हैं, देखिए व्हेन प्राइसेस आर स्टिकी, व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, तो फिर क्या होता है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो डिपेंड ऑन डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच अफेक्टेड बाय किस चीज़ पे, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, जब आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजिंग आती है या टैक्सेस रेवेन्यू में चेंजिंग आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंज आती है। लेट सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है या टैक्स रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज़ कर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से डायरेक्टली आउटपुट भी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। द सेकंड वन है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, मनी सप्लाई चेंज हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो उसकी वजह से भी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में काफ़ी उस पर अफेक्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में भी इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। इसके अलावा अदर फैक्टर है लाइक एक्सोजेनस चेंजेस इन कंजम्पशन और
इन्वेस्टमेंट जो है कि कंजम्पशन है, इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात करें या पब्लिक कंजम्पशन की बात करें, ठीक है, जब ये इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो प्राइसेस तो स्टिकी होती है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है, तो उसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में भी क्या हो जाती है, बहुत चेंजिंग आ जाती है, जो कि इफ़ेक्ट करती है उस कंट्री के आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें हमने बात की है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो डिपेंड ऑन डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज। इसमें हमने 3 बातें की हैं कि फिस्कल पॉलिसी में अगर चेंजिंग आ जाती है तो उसकी वजह से डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज में भी चेंजिंग आती है, ठीक है, और वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है आपको आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को भी, और मॉनेटरी पॉलिसी भी, और इसके अलावा जो अदर हमने फैक्टर की बात की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की। अब देखें द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। देखिए जब हम मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें देखें जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट है या पॉलिसी मेकर है वो क्या करते हैं, फ्यूचर में जो है अपनी इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, उसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, ठीक है। देखें अगर यहाँ पे बात करें द पैराडाइम दैट most mainstream economists and policy makers used to think about economic fluctuation and policies to stabilize the economy। जो mainstream economist होते हैं या policy maker होते हैं, ठीक है, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से एक जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है उसके बारे में सोचते हैं और फिर उस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो मॉडल है, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं और मेन स्ट्रीम्स इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये बताते हैं कि जो प्राइस लेवल है और एग्रीगेट आउटपुट है उसको कैसे डिटरमाइन करना है और उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई शोज हाउ द प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट आउटपुट आर डिटरमाइंड, ठीक है, जो कि आपकी जो है उसकी वजह से द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट एंड सप्लाई जो है ये भी शो करती हैं, ठीक है, कि हाउ द इकोनॉमीज बिहेवियर इज़ डिफरेंट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, कि जो इकोनॉमीज है वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। ये मॉडल जो मोस्टली है इकोनॉमिस्ट इससे ये हेल्प लेते हैं कि अपने इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इकोनॉमिस्ट जो है प्राइस लेवल और एग्रीगेट आउटपुट को भी इससे जो है डिटरमाइन करते हैं। और थर्ड वन इससे जो है डिफरेंट जो टाइम होरिजन है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इकोनॉमीज को कैसे जो है हैंडल करते हैं, तो ये इसमें बात की गई है। अब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। द एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ पे देखिए द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल और एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांडेड। इन दोनों के दरमियान जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है रिलेशनशिप को शो करता है, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांडेड, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमने जो है अब बात करनी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल की, ठीक है। तो इसमें हमने बात करनी है जो सिंपल थ्योरी है हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि हमारा चैप्टर था मनी वाला, इन्फ्लेशन एंड मनी वाला, ठीक है। उसमें हमने इस डिटेल से बात की थी कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, जो कि बेस करता है टोटली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इस मॉडल को लेते हुए, इस थ्योरी को लेते हुए। द क्वांटिटी इक्वेशन इज एग्रीगेट डिमांड। रिकॉल द क्वांटिटी थ्योरी, जैसे कि हमने ये थ्योरी में पढ़ा था कि एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम क्या है, हमारे पास मनी सप्लाई है, वी इज़ द वेलोसिटी, पी इज़ द प्राइस एंड वाई इज़ द आउटपुट, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। एंड द मनी डिमांड फंक्शन, और इसके मनी डिमांड फंक्शन की भी हमने बात की थी, एम बाई पी और डी इज इक्वल टू के और वाई, वेयर वी इज इक्वल टू 1 और के, ठीक है। वेलोसिटी है, ठीक है, वी है वेलोसिटी को शो करती है। अब देखें यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एम एंड वी, ठीक है, अगर मनी सप्लाई और वेलोसिटी गिवन है,
ٹھیک ہے. تو دیز ایکویشنز امپلائی این انورس ریلیشن شپ بٹوین پی اینڈ وائی. اگر یہ دونوں گیون ہے تو یہ ایکویشن میں کیا ہے کہ پرائس ہے اور آؤٹ پٹ کا آپس میں انورس ریلیشن ہوگا. جب پرائسز بڑھیں گی تو اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ میں جو ہے ڈیمانڈ فار آؤٹ پٹ کیا ہوگا, ڈکریز ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آگے دا ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ایڈیو کرو. دیکھیے an increase in the price level causes a fall in real money balances M اور P. ٹھیک ہے, اگر ہماری پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے یہ ڈکریز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا. ٹھیک ہے, تو ہماری جو ڈیمانڈ ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, جب منی جو پرائسز جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہو جاتا ہے, ڈکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ان انکریز ان دا پرائس لیول کازز ان ریئل منی بیلنسز ہیں بھائی, کازنگ اے ڈکریز ان دا ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, ظاہری بات ہے جب پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ریئل بیلنسز اس میں کمی آ جاتی ہیں تو کیا ہوگا, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز بھی کیا ہوں گے, ڈکریز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو یہ کرو ہے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ شفٹنگ دا کرو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا جو رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے یا لیفٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیں ان انکریز ان دا منی سپلائی شفٹ دا ایڈی کرو ٹو دا رائٹ. دیکھیں جب منی سپلائی میں انکریز ہو جاتا ہے, جب منی سپلائی آپ کا انکریز ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے, لیٹ سپوز یہ ہے ہمارے پاس جو پی ناٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے پی ناٹ اور وائی ناٹ. ٹھیک ہے, اب اگر پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں, دیکھیں پرائسز یہاں پہ ہو جاتی انکریز کر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ہمارے آؤٹ پٹ میں بھی آؤٹ پٹ بھی کم ہو جاتی ہیں. پرائسز انکریز کرنے سے ہمارے آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے جب منی سپلائی جو ہے یہ انکریز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. آپ کا جو ہے یہ دیکھیں یہاں کا رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا ایگریگیٹ ڈیمانڈ, جو کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ AD1 سے شفٹ ہو جائے گا AD2 پہ. In the long run, output is determined by the factor of supply and technology. جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ y بار جو ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں y بار is fixed is the function of k بار and l بار, یہ کیا ہے, fixed ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ جو ہے جو y بار ہمارے پاس کس چیز کو شو کرتا ہے جب فکسڈ ہے, y بار از دی فل امپلائمنٹ اور نیچرل لیول آف آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, کہ یہ وہ لیول ہے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, اکانومی ریسورسز ہیں, وہ فلی امپلائڈ ہوتی ہیں, فلی یوٹیلائزڈ کی جاتی ہیں. جو فلی یوٹیلائز کی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیچرل آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم وائی بار ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, وائی بار از دی فل امپلائمنٹ اور نیچرل لیول آف آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, دا لیول آف آؤٹ پٹ ایٹ وچ دا اکانومی ریسورسز آر فلی امپلائڈ, فلی یوٹیلائز ہوتی ہیں. یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں وہ فلی یوٹیلائزڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے وائی بار, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فل امپلائمنٹ اور نیچرل لیول. ٹھیک ہے, جب اس کو ہم فل امپلائمنٹ بولتے ہیں تو یہاں پہ فل امپلائمنٹ کا مطلب کیا ہے, فل امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس فل امپلائمنٹ مینز دیٹ ان امپلائمنٹ ایکول ٹو اٹس نیچرل ریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, ہمارے پاس فل امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ نیچرل ریٹ کے ایکول ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ جتنی بھی فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتی ہیں اس اکانومی کی وہ فلی یوٹیلائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فل امپلائمنٹ اور نیچرل لیول. اب ہم بات کرتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی ان دا لانگ رن. جیسے ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ ان دا لانگ رن آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈٹرمائنڈ ہوتا ہے فیکٹرز آف سپلائی پہ, جو کیپٹل ہے اور لیبر ہے اینڈ ٹیکنالوجی ہے. فیکٹر سپلائی آؤٹ پٹ کے کون کون سے ہیں ہم نے بات کی ہے پہلے سلائڈز میں, ہم نے بات کی ہے کہ کیپٹل ہے, لیبر ہے اور ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, وائی بار از ایکول ٹو وائی از دی فنکشن آف کے بار اینڈ ایل بار. وائی بار ہم نے بات کی ہے, وائی بار از دی فل امپلائمنٹ. فل امپلائمنٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کمپنی کے جتنی بھی اکانومی کے فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں فلی یوٹیلائزڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ ڈز ناٹ ڈپینڈز آن دا پرائس لیول.
تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ جو ہے یہ پرائس لیول پہ اس کا کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے، پرائس لیول اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے. سو دا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو از ورٹیکل، کیونکہ پرائسز میں جتنی بھی چینجنگ آتی ہے تو فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ جو ہے وائی بار جو ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، تو اس وجہ سے جو ہے ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ورٹیکل ہوگا. جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہیں، جیسے کہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے سامنے دا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے وہ جو ہے اب دیکھا ہمارے پاس وائی ایکسس پہ ہے پرائس ہے، پرائس آف گوڈ، اینڈ ایکس ایکسس پہ ہے ہمارے پاس وائی ہے. ٹھیک ہے، اور وائی بار جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ فکسڈ ہے. جب وائی بار ہمارے پاس فکسڈ ہے تو ہم وائی بار ہمارے پاس فکسڈ ہے اور اس میں پرائسز جو ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے ہمارے فل امپلائمنٹ میں، تو اس وجہ سے ہم نے بات کی ہے کہ ہمارا جو کرو ہے وہ ورٹیکل ہوگا. دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آیا ہے کرو جو ہے بالکل لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو کیا ہے بالکل ورٹیکل آتا ہے. دا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو از ورٹیکل ایٹ دا فل امپلائمنٹ لیول آف آؤٹ پٹ. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لانگ رن افیکٹس آف ان انکریز ان منی سپلائی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دونوں کو ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو دونوں کو کمبائن کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں ہمارے پاس جو وائی ایکسس پہ ہے وہ پرائس ہے گیون ہے، اور ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس کیا ہے آؤٹ پٹ ہے. اب ہم نے بات کرنی ہے کمبائن جو ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی دونوں کی بات کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو P1 ہے جو کہ یہ ہے P1 ہے، اور وائی بار جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرسیکٹ کرتا ہے ایٹ پوائنٹ 1. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے A. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے وہ یہ ہے 81 ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اگر پرائسز انکریز کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بات کی ہے جب پرائسز انکریز کرتی ہے تو فل امپلائمنٹ وائی بار پر اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا ان دا لانگ رن. اگر ہم لانگ رن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو پرائسز چینج ہو جاتی ہے فرام P1 ٹو P2. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جو ہمارے فل امپلائمنٹ ہے وائی بار ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. جیسے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ پرائسز آر فکسڈ، جو ہم نے پڑھا تھا کہ پرائسز کا جو ہے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا فل امپلائمنٹ میں، کیونکہ فل امپلائمنٹ میں ہم نے بات کی کہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں، لیبر ہیں، کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی ہے، اس کی فل کیپیسٹی ہے، فل یوٹیلائزڈ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وائی بار پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اس کی وجہ سے پرائسز کی انکریز کرنے سے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بھی انکریز کو کر جائے گا، جو کہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا فرام A1 ٹو AD2. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس انٹرسیکٹ کرے گا وہ اس پوائنٹ پہ کرے گا، پوائنٹ B پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے دیکھیں ان دا لانگ رن دس انکریز دا پرائس لیول. ٹھیک ہے، لانگ رن میں اگر دیکھیں ہمارے پاس یہ انکریز ہے پرائس لیول میں. ٹھیک ہے، تو اس کو بٹ لیوز آؤٹ پٹ دا سیم، لیکن ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ سیم ہے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ فل امپلائمنٹ میں جب ہم نے جو ہے فل کیپیسٹی یوٹیلائز کی ہے فیکٹر آف پروڈکشن کی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو ہے سیم ہے. ان انکریز ان منی سپلائی شفٹ دا ایڈی کرو دا رائٹ.